السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہے ہماری کہانی حرف کہانی اڑے اکھڑ پہاڑ۔ الف نگر کی بستی میں ایک پہاڑ اور اس کا نام تھا اکھڑ پہاڑ۔ وہ نام کا ہی صرف اکھڑ نہ تھا بلکہ مزاج میں بھی اڑیل جھگڑالو۔ وہ خود تو ہر جانور کو چھیڑتا مگر دوسرے کی ٹیڑھی آنکھ تک برداشت نہ کرتا۔ الف نگر کا کوئی بھی جانور اکھڑ پہاڑ کو پسند نہیں کرتا تھا مگر وہ سب اس لیے اس کو برداشت کرتے کیونکہ اس پر ان کے گھر، گھونسلے اور بل موجود تھے۔ اکثر اکھڑ اسی لیے تو اکڑاتا تھا، وہ کسی کو بھی بے گھر کر سکتا تھا۔ ایک دن للو لومڑ سے اکھڑ پہاڑ کی لڑائی ہو گئی۔ بات بڑھی تو اکھڑ پہاڑ دھاڑنے لگا، اس کی دھاڑ سے کی گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور سارے جانور پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ آج کے بعد تم میں سے کوئی مجھ پر قدم نہیں رکھے گا، اکھڑ نے سب جانوروں کو ڈرایا۔ یہ بات سنتے ہی جانور اس کی منتیں کرنے لگے مگر اکھڑ اکڑا رہا۔ آخر سب نے ہار مان لی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس دن اکھڑ پہاڑ بڑے سکون سے سویا۔ آج اسے کسی جانور کے چڑھنے سے گدگدی نہ ہوئی اور نہ ہی پرندوں کے چہچہانے کی۔ کیا مزے کا ماحول ہے! اکھڑ پہاڑ نے صبح اٹھ کر انگڑائی لیتے ہوئے سوچا، مجھے تو پہلے ان سب کو یہاں سے بھیج دینا چاہیے تھا۔ اب اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے قدم پہلے کیوں نہیں اٹھایا۔ وہ دن اکھڑ پہاڑ کو اپنی زندگی کا بہترین دن لگا۔ ایک دن سکون سے گزرا، پھر دوسرا دن، مگر چوتھے دن اکھڑ کو ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ پہلے تو جانوروں سے لڑتے جھگڑتے دن گزر جاتا مگر اب تو دن جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ کوئی جانور، کیڑا یا پرندہ اکھڑ کے پاس نہ آیا۔ چند دن اور گزرے تو اکھڑ پہاڑ پر موجود سبزہ اور پھول بھی مرجھانے لگے کیونکہ وہ صرف پرندے اور جانور ہی نہیں، بادل اور بارش بھی اکھڑ پہاڑ سے روٹھ گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ایک دن اکھڑ پہاڑ رو پڑا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب سے صلح کر لے مگر اکھڑ تھا، وہ خود صلح کیسے کر سکتا تھا؟ اکھڑ پہاڑ کو بھی یہ احساس ہونے لگا اس کی رونق ان جانوروں سے تھی جنہیں وہ فساد کی جڑ کہتا تھا۔ ایک دن چینی چڑیا وہاں سے اڑتے ہوئے گزری اور اسے دیکھ کر اکھڑ یکدم کھل اٹھا۔ چینی چڑیا رکو ذرا، میری بات تو سنو، اس نے گڑ گڑا کر منت بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، اکھڑ بولا، مجھے کیوں روکا ہے؟ چینی چڑیا نے درخت پر بیٹھ کر اکڑا کر پوچھا۔ میں تم لوگوں کے بغیر بہت اداس ہو گیا ہوں، میں تو ان سب سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اکھڑ نے چینی چڑیا سے کہا۔ چینی چڑیا تھوڑا اکڑی اور بولی، ہمیں اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہم سب نے اپنے گھر دوبارہ بنا لیے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی چینی چڑیا، مگر اب میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، تم سب جانور سے کہو مجھے معاف کر دیں۔ اکھڑ کی آنسوں میں موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے چینی چڑیا سے التجا کی۔ چینی چڑیا کا دل اس بات پر نرم سا ہو گیا۔ اس نے اکھڑ کی ساری بات واپس آ کر اینک والے الو کو بتائی۔ وہاں بیٹھا راجو ریچھ یکدم خوش ہو گیا اور اس نے الو اور چینی چڑیا سے کہا، ہمیں اکھڑ پہاڑ کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ الو بھائی، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تانی تتر نے اور باقی جانوروں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ وہ سب جانتے تھے کہ اگر اکھڑ پہاڑ سے سبزہ مرجھایا تو الف نگر بھی ویران ہو جائے گا۔ سب جانوروں کی ٹولی اکھڑ پہاڑ کے پاس آئے۔ ان سب کو دیکھ کر اکھڑ پہاڑ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ اس دن سب نے ان سے معافی مانگی اور سب نے کھلے دل سے اس کو معاف کر دیا۔ اکھڑ پہاڑ نے سبق سیکھ لیا تھا کہ صرف مل جل کر ہی خوش رہا جا سکتا ہے اور دوسری طرف الف نگر کے جانوروں نے بھی یہ سیکھ لیا تھا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ اکھڑ اب بھی اکھڑا ہی رہتا تھا، کبھی کبھی تو تھوڑا سا لڑ بھی لیتا، ماتھے پر بل بھی ڈال لیتا مگر اب وہ کسی کو اپنے پاس سے جانے کا نہیں کہتا تھا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ لوگوں کو میری اسٹوری؟ آپ لوگوں نے بھی نہ غصے ہونا، نہ کسی کو غصہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اللہ حافظ۔